نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان إن البذاذة من الإيمان يعني التفاحل. رواه أبو داود. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے انتہائی معزز سامعین اور سامعات، میں آج آپ حضرات کے سامنے انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کا ارادہ رکھتا ہوں، اور وہ موضوع اور اس کا عنوان یہ ہے کہ آج جب میں اپنے معاشرے میں غور و فکر کرتا ہوں تو مجھے ایک بیماری، چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں، چاہے بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، ان کے اندر ایک بیماری سرایت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہ ہے کہ ہمارے اندر ناشکری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اللہ رب العالمین کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن ہم پھر بھی ناشکری کرتے ہیں. اور دوسری بیماری جو ہمارے اندر بڑھتی جا رہی ہے وہ ہے دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزارنا. اور ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں وافر مقدار میں مجھے اور آپ کو دی ہیں، ان نعمتوں کے ہونے کے باوجود بھی یہ شکوے اور شکایت کرنا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں کچھ بھی نہیں دیا. خاص کر کے یہ بیماری ہماری خواتین میں بہت پائی جاتی ہے کہ گھر میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زبان پہ شکوے اور شکایت رہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو کوئی سامان ہی نہیں، ہمارے گھر میں تو کھانے پینے ہی اچھا نہیں بنتا، ہمارے گھر میں تو کوئی سامان اور جائیداد نہیں، فلاں کے علاقے میں فلاں کے گھر میں تو ایسا ایسا فرنیچر ہے، ایسے ایسے برتن ہیں، اور فلاں کو تو اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے، وہ نعمت عطا کی ہے. لیکن رب العالمین نے انسان کو جسم کے اعضاء سلامت دیے، عقل و حواس اور عقل اور شعور دیا. اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمایا. ہر اعتبار سے رب العالمین نے انسان کو فراوانی عطا کی ہوتی ہے، لیکن یہ انسان اپنی کمزوریوں پہ نگاہ کرنے کی بجائے صرف اس بات کو دیکھتا ہے کہ فلاں کے پاس کیا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں. تو پھر اس سے انسان کے اندر ناشکری پیدا ہوتی ہے، اور ناشکری یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے. شکر گزار انسان اللہ رب العالمین کا محبوب ہوتا ہے. رب العالمین قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتے ہیں: لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب انتہائی سخت ہے. تو اللہ رب العالمین کا یہ ضابطہ ہے، ایک اصول ہے کہ شکر گزاری اللہ رب العالمین کو انتہائی محبوب ہے اور انتہائی پسند ہے. میں آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ قرآن مجید کی آیات بھی پیش کروں گا، اور احادیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے آئیں گی، حضرات صحابہ کرام کے واقعات بھی آپ کے سامنے آئیں گے، جس سے اندازہ یہ ہوگا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نبوت کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیسی زندگی گزاری، آپ نے کیسا فقر و فاقہ برداشت کیا، آپ کی ازواج مطہرات نے کیسے حالات میں وقت گزارا، حضرات صحابہ کرام نے کن حالات کے اندر وقت گزارا، کتنی مشکل زندگی وہ گزار کے گئے کہ آج ان کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو پھر ان کو سن کر ہمیں یقین کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ آیا ایسے بھی کوئی انسان زندگی گزار کے اس دنیا سے جا سکتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ اس دنیا کے اندر مسافر کی حیثیت سے رہا کرتے تھے. انہوں نے اس دنیا میں دل نہیں لگایا تھا، وہ اس دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ایک راستے کی گزرگاہ سمجھتے تھے، اور منزل کی طرف جانے کے لیے ایک راستہ انہوں نے اس دنیا کو سمجھا. وہ دنیا میں سب کچھ برداشت کر کے چلے گئے، لیکن اپنے رب کو راضی کر کے چلے گئے. تو میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات بھی پیش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے صرف دنیا کو کمانے کی کوشش کی اور دنیا میں ہی دل لگا دیا، رب العالمین کی یاد سے غافل ہو گئے، نمازوں کو ضائع کیا، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، خواہش نے کہا فلاں گناہ کر لو، بس وہ وہیں چلے گئے. کبھی کسی کو غیر محرم کو دیکھنے کا دل کیا، اس نے غیر محرم کو دیکھ کے بد نظری کا گناہ کیا. کبھی سستی ہو گئی، نماز کو چھوڑ دیا. کبھی ذرا سی طبیعت خراب ہوئی تو آپ نے جو ہے
وہ اللہ رب العالمین کے نافرمانی والے اعمال شروع کر دیے، یہ ذرا سی فقر و فاقہ اور ذرا سا اللہ نے مالی مشقت میں ڈالا، حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین کے احکامات کو پس پردہ ڈال کر، اللہ رب العالمین کے احکام کو پس پش ڈال کر انسان اپنی خواہشات کی جب اتباع کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ تو میری گفتگو میں قرآن کی آیات بھی ہوں گی، احادیث مبارکہ بھی ہوں گی، حضرات صحابہ کرام کے واقعات بھی ہوں گے، اور آخر میں بطور خلاصہ میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں گا۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ بات مختصر ہو، لیکن چونکہ یہ بیماری ہماری معاشرے میں بڑی سرایت کر چکی ہے، اس لیے اگر بات تفصیلی ہو تو میں پہلے ہی معذرت کر لیتا ہوں، لیکن تمام حضرات سے، سامعین اور سامعات سے گزارش یہ ہے، اس گفتگو کو اپنے آپ کو نشانہ بنا کے سنیں کہ ہماری کیا کیفیت ہے، ہمارا کیا حال ہے، اور پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے لیے اس دنیا کے نظام کو سجایا اور بنایا گیا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس دنیا میں وقت گزارا تھا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مریم آیت نمبر 59 اور 60 میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی بڑی مذمت بیان فرمائی ہے کہ جو نااہل قسم کے لوگ ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو نااہل قرار دیا کہ جن لوگوں نے نمازوں کو ضائع کیا، شہوات کی اتباع کی۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر دنیا میں آئے، انہوں نے اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلایا، لیکن اللہ فرماتے ہیں فخلف من بعدہم خلف، کہ ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے، نااہل لوگ پیدا ہوئے، اضاعوا الصلاۃ، کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے، فسوف یلقون غیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ عنقریب ان کو برا بدلہ دیا جائے گا اور عنقریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے اور اعمال صالحہ اختیار کیے، فاولئک يدخلون الجنۃ، یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، ان کے اوپر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ قصص میں آیت نمبر 79 اور 80 میں قارون کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بڑا مالدار شخص تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا کہا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا کہا، اس شخص نے کہا کہ یہ مال تو میں نے اپنی محنت سے، اپنے کمال سے کمایا ہے، نعوذ باللہ کیا تمہارا رب اتنا غریب ہو گیا ہے کہ مجھ سے مال مانگتا ہے؟ رب العالمین کو اس کی یہ اکڑ اور اس کا یہ تکبر، اور جو مالی اس کے اندر تکبر تھا، رب کو یہ پسند نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین نے زمین کو براہ راست حکم دیا، زمین نے اس کے مال کو اس سمیت اندر دھسانا شروع کیا، اور یہ اپنے مال سمیت زمین کے اندر دھستا ہی جا رہا ہے۔ قیامت کی صبح تک یہ زمین کے اندر دھستا رہے گا، اور جب قیامت آئے گی جس جگہ تک یہ پہنچا ہوگا یہ وہاں سے باہر نکلے گا۔ اس کے مال کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس کے پاس اتنا بڑا خزانہ تھا کہ صرف اس کے خزانے کی جو چابیاں ہیں یہ بہت طاقتور ایک لوگوں کی جماعت اٹھایا کرتی تھی، یعنی وہ چابیاں اتنی زیادہ تھیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس کی چابیاں جب خزانے کی اتنی تھیں، اللہ نے خزانہ کتنا دیا ہوگا۔ اسی کو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، قارون ایک دن نکلا، یہ قارون اپنے قوم کے سامنے آیا اپنے مال و دولت کے ساتھ، تو جب لوگوں نے اسے دیکھا تو وہ لوگ کہ جو دنیا کی زندگی میں دل لگا چکے تھے اور دنیاوی مال و جائیداد کی حرص و ہوس ان کے اندر پیدا ہو چکی تھی، وہ لوگ کہنے لگے کہ کاش کہ جو خزانہ قارون کو دیا گیا ہے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمیں بھی وہی خزانہ ملے جو قارون کو ملا ہے، انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا حصے والا ہے، یعنی بڑی وافر مقدار میں اس کو یہ خزانہ مل گیا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، لیکن اللہ رب العالمین نے تصویر کا دوسرا رخ بھی لوگوں کے سامنے رکھا کہ وہ لوگ کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے علم کی دولت سے مالا مال کیا تھا، جنہیں اللہ کی پہچان تھی، جو دنیا کی زندگی کو وقتی گزرگاہ سمجھتے تھے، آخرت کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے تھے، وہ کہنے لگے وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، کہ تمہارا ناس ہو، یہ کیا سوچ رکھتے ہو، اللہ کی طرف سے جو بدلہ ملے گا آخرت کے دن وہ تو کئی گنا درجہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کو اختیار کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس قارون جیسے مالدار کا تذکرہ بھی کیا،
اور ان لوگوں کا تذکرہ بھی کیا کہ جو مال کی حرص و حوث رکھتے تھے، اور ان لوگوں کا تذکرہ بھی کیا کہ جو مال کی حرص و حوث نہیں رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جب اس کو دھنسایا تو پھر ان لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں، اور وہ کہنے لگے کہ بہت اچھا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس قارون کے ساتھ نہیں رکھا اور قارون جیسا نہیں بنایا، ورنہ آج ہم بھی اسی طرح زمین میں دھنسائے جا رہے ہوتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ تکاثر آیت نمبر 8 کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو دنیا میں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آنکھ کان کی شکل میں، جسم کی شکل میں، انسان کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، اس کا مال و جائیداد ہے، جو بھی نعمت اللہ رب العالمین نے دی ہے، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں سوال پوچھیں گے۔ اسی طرح کہ سورہ اسراء آیت نمبر 18 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، کہ جو دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے، دنیا کی زندگی میں مال و دولت کی طلب کرتا ہے، ہم اس دنیا کی زندگی میں اسے وہ دے دیں گے جو ہم چاہیں گے، یعنی جتنا ہم چاہیں گے اسے وہ دیں گے، اس کی چاہت کے مطابق نہیں دیں گے۔ لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، اور پھر اس کے لیے ہم جہنم کو تیار کریں گے کہ وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کے دتکارا ہو بن کر کے جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ تو پھر دیکھیں اللہ رب العالمین نے دنیا کی طلب کرنے کو ہی ناپسندیدہ فرما دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایمان والوں کی ایک دعا کا تذکرہ کیا کہ وہ جب دعا کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ دعا کے الفاظ ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ کہ ہمیں دنیا کی زندگی میں بھی اچھائی عطا فرما، اور آخرت کی زندگی میں بھی ہمیں اچھائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ تو صرف دنیا کی طلب کرنا اور دنیا کی مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھ لینا، اور کبھی اگر اللہ رب العالمین کسی حکمت کے تحت اپنی مصلحت کی وجہ سے دنیا کی مال و دولت کم عطا کریں تو اس کو اللہ رب العالمین کی طرف نعوذ باللہ غلط الفاظ سے منسوب کرنا کہ اللہ نے دنیا میں مجھے ہی صرف فقیر بنایا ہے، دنیا میں صرف مجھے ہی اللہ نے جو ہے وہ مال و دولت نہیں دیا، باقی فلاں کو تو یہ دیا ہے، فلاں کو وہ دیا ہے۔ تو یہ سب باتیں ایسی ہیں جو انسان کو انتہائی گمراہی میں مبتلا کرنے والی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے وہ روایات پڑھتا ہوں کہ جس میں آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہوا کرتی تھی، آپ کے گھر میں کیسے فقر و فاقہ ہوا کرتا تھا، اور آج امت کی کیا کیفیت ہے۔ سب سے پہلی روایت ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایتیں فرماتی ہیں ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبضا، کہ آل محمد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کبھی بھی پیٹ بھر کے انہوں نے جو کی روٹی 2 دن مسلسل نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یعنی اماں عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم لوگوں پہ کبھی ایسے 2 دن مسلسل نہیں آئے کہ ہم نے جو کی روٹی کھائی ہو 2 دن مسلسل، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہاں گندم کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو کی بات ہو رہی ہے، اور یہ جو کی روٹی جو ہوتی ہے انتہائی سخت ہوتی ہے، اس کا ہضم کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امام الانبیاء ہیں، اولین و آخرین کے امام ہیں، آپ کے لیے دنیا کے اس نظام کو سجایا اور بنایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اشارہ کرتے احد کے پہاڑ کو تو احد کا پہاڑ سونے کا بن جاتا۔ کئی مرتبہ اس پہاڑ نے خود بھی کہا یا رسول اللہ حکم کیجئے، میں سونے کا بن کے آپ کے ساتھ چلنے لگ جاؤں گا، اگر آپ چاہتے ہو تو دنیا کی ساری نعمتیں آپ کے گھر میں آ جاتی، آپ کی ازواج مطہرات دنیا کا سب سے مہنگا لباس پہن سکتی تھیں، سب سے مہنگے کھانے اور برتنوں میں کھانے کھا سکتی تھیں، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں زندگی سادہ گزار کے امت کو یہ درس دے دیا کہ میری امت، اگر دنیا میں فقر و فاقہ تم پہ آ جائے، اگر دنیا میں تمہارے پاس کبھی مال و جائیداد کم ہو، تمہارے پاس اللہ نے دنیا کا مال تمہیں کم دیا ہو تو پریشان مت ہونا، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ لینا کہ وہ امام الانبیاء ہے اور اس کے گھر میں 2 دن مسلسل کبھی کھانا نہیں پکتا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عروہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں، یہ روایت ارشاد فرماتے ہیں انہا کانت تقول، حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھیں واللہ یا ابن اختی
انا کننا لننظر الی الہلال ثم الہلال ثم الہلال، اے میرے پیارے بھانجے خدا کی قسم ہم کئی کئی چاند دیکھا کرتے تھے، یعنی تین تین مہینے گزر جاتے تھے، ثلاثۃ اہلۃ فی شہرین، دو دو تین تین مہینے گزر جاتے تھے، وما اوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا پکنے کے لیے آگ نہیں جلائی جاتی تھی۔ قلت، حضرت عروہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا خالہ، اے میری خالہ یہ تو بتائیے، فما کان یعیشکم، جب تین تین مہینے آپ کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی آپ زندگی کیسے گزارتے تھے، کیا کھاتے تھے؟ قالت، اما عائشہ فرمانے لگیں، الاسودانی، میرے بھانجے دو کالی چیزیں ہمارے گھر میں ہوا کرتی تھیں، التمر والماء، ایک کھجور اور دوسرا آب زمزم کا پانی ہوا کرتا تھا، ہم کھجور کھا کے اوپر سے پانی پی کے گزارا کر لیتے تھے۔ الا انه قد كان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیران من الانصار، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ انصار صحابہ کرام میں پڑوسی ایسے تھے، وکانت لهم منائح، کہ ان کے پاس بکریاں اور اونٹنیاں کچھ تھیں، وکانوا یرسلون الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وکانوا یرسلون الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من البانها فیسقینا، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ ہماری طرف ان بکریوں کا دودھ بیچ دیا کرتے تھے، بس ہم وہ دودھ بھی کبھی کبھی پی لیتے تھے۔ امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ دونوں نے اس روایت کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ امام الانبیاء کے گھر کی کیا کیفیت ہے، مزید سنتے جائیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں لقد رأیت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے میں نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، وما یجد من الدقل ما یملأ به بطنه، کہ کبھی ان کو ایسی کھجوریں نہیں ملتی تھیں، دقل کہتے ہیں وہ کھجوریں جو خراب ہوں، جو کہ نیچے پڑی ہوں، اتنی خراب کھجوریں بھی آپ کو اتنی مقدار میں نہیں ملتی تھیں کہ جس سے آپ کا پیٹ بھر جاتا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کو نقل کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو کھجوریں آتی تھیں وہ کھجوریں بھی اتنی مقدار میں ہوتی تھیں کہ اس سے آپ کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ حضرات صحابہ کرام کے اندر کیسا فقر و فاقہ تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا کیفیت تھی۔ آپ روایات سنیں گے اندازہ ہوتا جائے گا کہ ہمارے گھروں میں آج کتنی وافر مقدار میں سب کچھ موجود ہے، لیکن ہمارے اندر ناشکری ہی ناشکری ہے، ہم پریشان ہی پریشان ہیں، اور ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، ایک دن نہیں، دو دن نہیں۔ اما عائشہ فرما رہی ہیں، خدا کی قسم کھا کے فرما رہی ہیں، تین تین مہینے گزر جاتے تھے، صرف کھجور اور آب زمزم استعمال کیا کرتے تھے۔ اگلی روایت سنیے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پیارے یار حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر تشریف لائے، یہ دونوں بھی گھر سے باہر تشریف لائے تھے۔ اب باہر آنے کی وجہ کیا تھی یہ حدیث مبارکہ میں تفصیل سے آ رہا ہے، ذرا سنیے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم او لیلۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یا رات کے وقت اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، فَإِذَا هُوَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرْ رضی اللہ عنہما، کہ دیکھا کہ حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی دونوں گھر سے باہر تشریف فرما ہیں۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة، تم دونوں کو اس وقت کس چیز نے اپنے گھروں سے نکالا؟ قال الجوع یا رسول اللہ، یہ جملہ سنیے اور ان صحابہ کرام کی زندگیوں کو بھی دیکھیے کہ وہ صدیق اکبر کے جس نے اپنے گھر کا سارا مال پیارے پیغمبر کے قدموں میں لا کے رکھ دیا، وہ عمر رضی اللہ عنہ کہ جس نے اپنے گھر کا آدھا مال لا کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا، وہ ابو بکر اور عمر کے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، سیدہ کہول اہل الجنہ، وہ ابو بکر اور عمر کے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں جائے گا، عمر جنت میں جائے گا، وہ ابو بکر اور عمر کے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا ہم اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، میری بائیں طرف عمر ہوں گے۔ یہ ابو بکر اور عمر مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ وہ عمر کے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا میں معراج کے سفر میں جنت میں گیا، مجھے ایک محل دکھایا گیا، میں نے سوچا اندر داخل ہوں، بڑا خوبصورت محل تھا، لیکن جب میں نے پوچھا تو مجھے بتایا گیا یہ حضرت عمر کا محل ہے۔ تو حضرت عمر کی غیرت کی وجہ سے میں اس محل میں داخل نہیں ہوا۔ جب واپس زمین پہ تشریف لائے آپ نے حضرت عمر کو واقعہ سنایا، آپ نے فرمایا یا رسول
رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائیں، کیا میں آپ کے مقابلے میں غیرت دکھاؤں گا؟ آپ داخل ہو جاتے۔ وہ ابو بکر اور عمر کے جن کے بارے میں جنت کے سرٹیفکیٹ آپ نے دنیا میں دیے، انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہم کیوں گھر سے باہر ہیں؟ فرمایا الجوع یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بھوک لگی ہے، اے اللہ کے رسول گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوک لگی ہے، گھر سے باہر نکلے ہیں کچھ کھانے کو مل جائے۔ قال، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے گا، آپ نے قسم کھا کے فرمایا وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اور میں بھی خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لَأَخْرَجَنِيَ الَّذِي أَخْرَجَكُمَا، مجھے بھی اس چیز نے گھر سے نکالا ہے جس چیز نے تمہیں گھر سے نکالا ہے، یعنی مجھے بھی بھوک نے ستایا، آج کئی دن ہو گئے کھانے کو کچھ نہیں ملا، میں گھر سے نکلا ہوں۔ قوما، آپ نے فرمایا دونوں اپنے صحابہ سے فرمایا قوما، کھڑے ہو جاؤ، فقاما معه، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ فاتا رجلا من الانصاری، آپ تینوں حضرات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دو صحابہ کرام ایک انصاری صحابی کے پاس گئے۔ فائدہ ہوا لیس فی بیتہ، وہ صحابی اپنے گھر میں موجود نہیں تھے۔ فلما رأته المرأة قالت مرحبا واہلا، جب ان کی بیوی نے دیکھا تو ان کی بیوی نے خوش آمدید کہا۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این فلان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ وہ فلاں کہاں ہیں، تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ قالت، انہوں نے فرمایا ذهب يستعذب لنا الماء، وہ گئے ہیں ہمارے لیے میٹھے پانی کو لینے۔ اذ جاء الانصاری، ابھی یہ بات چیت چل رہی تھی کہ وہ انصاری صحابی تشریف لے آئے۔ فنظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام دونوں کو دیکھ کر وہ خوش ہوئے۔ ثم قال، فرمایا الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، ما احد الیوم اکرم اضیافا منی، آج کے دن مجھ سے بڑا مہمان نواز کوئی نہیں ہوگا کہ میرے گھر میں آج دنیا کے سردار مہمان بن کر تشریف لے آئے۔ فانطلق فجاءہم بعذق فیہ بسر وتمر ورطب، وہ صحابی جلدی سے گئے، جا کے کھجور کا ایک خوشہ لے کر کے آئے جس میں کچی کھجوریں، پکی کھجوریں اور ہر قسم کی تر کھجوریں موجود تھیں۔ فقال، کہنے لگے کھلو، اے اللہ کے رسول آپ یہ کھائیے۔ واخذ المدیۃ، اور چھری لی۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ایاک والحلوب، دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کرنا۔ فذبح لهم، انہوں نے بکری ایک ذبح کی۔ فاکلوا من الشاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صدیق اکبر، حضرات عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس بکری سے کھایا۔ ومن ذلک العذق وشربوا، کھجور کے خوشوں سے کھجوریں بھی کھائیں اور پانی بھی پیا۔ فلما ان شبعوا ورووا، جب ان کا پیٹ بھر گیا اور ان کے سیراب ہو گئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر و عمر رضی اللہ عنہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات شیخین سے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، لتسألون عن هذا النعیم یوم القیامہ، کہ تم سے ضرور بالضرور قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا دیکھو اللہ نے کتنا کرم کیا، اخرجکم من بیوتکم الجوع، تمہیں اپنے گھروں سے بھوک نے نکالا تھا۔ ثم لم ترجعوا حتى اصابكم هذا النعیم، پھر اپنے گھروں کو تم نہیں لوٹے یہاں تک کہ اللہ نے گھر پہنچنے سے پہلے تمہیں یہ دنیا کی اتنی اچھی اور بہترین نعمتیں کھلا دی ہیں۔ رواہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ اس حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کیسے فقر و فاقہ تھا، حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کیفیت کیا تھی، اور پھر جب اللہ نے یہ نعمتیں کھلا دیں تو پھر اللہ کی طرف فوراً ذہن متوجہ کر دیا کہ تمہیں قیامت کے دن نعمتوں کا جواب بھی دینا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو کہ جس رب نے ہمیں بھوکا گھر سے نکالا تھا، لیکن جب گھر جا رہے ہیں تو الحمدللہ اب ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے اور ہم خوب سیراب ہو چکے ہیں۔ اگلے روایت، وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال اخرجت لنا عائشہ رضی اللہ عنہ کساء و ازارا غلیظا، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ہمارے لیے ایک چادر اور ایک تہبند کو نکالا جو موٹا تہبند تھا۔ قالت، فرمانے لگیں قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، یعنی آپ جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو آپ انہی دو کپڑوں میں تھے، یعنی آپ نے یہی دو کپڑے پہنے تھے، اوپر چادر تھی اور نیچے لنگی تھی، نیچے تہبند تھا موٹا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شاہی جوڑا نہیں پہنا تھا، آپ تو بادشاہوں کے بھی بادشاہ تھے، آپ تو اماموں کے بھی امام تھے، لیکن آپ کا کپڑا کیسا تھا؟ اوپر چادر تھی اور نیچے تہبند تھا۔ اور اما عائشہ فرماتی ہیں انہی دو جوڑوں میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔
حضرات صحابہ کرام کی بھی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی اس دین کی خاطر۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ عشر مبشرہ صحابہ کرام میں سے ہیں، جرنیل صحابہ کرام میں سے ہیں، بڑے بہادر اور جری قسم کے صحابی ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فدا کا ابی و امی، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہ ایک موقع پہ فرمایا تھا۔ بہرحال ان سے روایتیں فرماتے ہیں انی لاول العربی رما بسہم فی سبیل اللہ، فرماتے ہیں میں عرب میں پہلا وہ آدمی ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر پھینکا ہے۔ وَلَقَدْ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی اپنی حالت کو بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے۔ مَا لَنَا طُعَامٌ، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، الا ورق الحبولا، مگر درختوں کے پتے ہم کھاتے تھے، وہذا السمر، اور یہ گندم کے دانے ہوتے تھے، انہیں بھون کر کبھی کھا لیتے تھے۔ حتی ان کان احدنا لیدعو کما تدع الشاة ما له خلط، یہاں تک کہ جب ہم میں سے کوئی پاخانہ کرتا تھا، پیشاب کرتا تھا، تو اس کا پیشاب ایسے ہوتا جیسے بکری کی مینگنیاں ہوتی ہیں، یعنی کھانا نہیں ملتا تھا، پتے کھانے کی وجہ سے ہمارا پیشاب بکری کی طرح ہو گیا تھا، یعنی جیسے مینگنیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو پھر کیسے مقام اور مرتبے عطا فرمائے تھے، لیکن ان کی قربانیاں اور مشقتیں اس دین کی خاطر دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کا رزق اتنا بنا دے کہ جس سے ان کی زندگی بچ جائے۔ قوت کہتے ہیں اتنا رزق اور اتنی ضرورت کہ جس سے بس زندگی کا وقت ایک گزر جائے، جس میں عیاشی بالکل نہ ہو، جس میں فراوانی بالکل نہ ہو۔ تو گوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین سے خود دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں اتنا رزق عطا فرما کہ جو ہمارے لیے باعث زندگی گزارنے کا ہو جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو بخاری شریف میں، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو مسلم شریف میں نقل کیا ہے۔ لہذا جو انسان اللہ رب العالمین کے جتنا قریب ہوتا ہے، اور جو انسان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر چلنے والا ہوتا ہے، تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے دنیا کا مال و جائیداد بنسبت دوسروں کے کم دیتا ہے، اس لیے کہ جب یہ مال انسان کے پاس آتا ہے، انسان کی سوچ منتشر ہو جاتی ہے، انسان کی فکریں بڑھ جاتی ہیں، انسان کا غم یہ بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیں پہلے ایک ہی غم ہے کہ میرے پاس مال کم ہے، لیکن جب مال آ گیا پھر کئی سارے غم ہیں، اس مال کی حفاظت کیسے کروں، اس مال کو خرچ کہاں کروں، اس میں سے بچاؤں کتنا، اس میں فلاں کو کتنا دوں، فلاں کے کتنا دوں۔ جب مال انسان کے پاس آتا ہے پھر لوگوں کی امیدیں بھی بڑھتی ہیں، جب لوگوں کی امیدیں انسان پورا نہیں کرتا، بہن نے بھی پیسے مانگ لیے، بھائی نے بھی مانگ لیے، والدین نے بھی مانگ لیے، ان کو نہیں دیے، اب ان کی طرف سے شکوے شکایت شروع ہو جائیں گے، اس کے پاس تو اتنا پیسہ ہے لیکن یہ ہمیں دیتا نہیں، ہمارا حق ادا نہیں کرتا۔ لیکن جب انہیں معلوم ہوگا کہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو پھر ان سے امید ہی کوئی نہیں رکھے گا۔ اسی طریقے سے انسان جب مال بہت آ جاتا ہے، لوگوں کی نظروں کے نشانے پہ آ جاتا ہے، اس کے دشمن بہت پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے حاسدین بہت پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میری آل کا، یعنی میرے جو گھر والے ہیں، میری جو امت ہے، یا آل سے مراد امت بھی ہے، میری امت کے جو نیک لوگ ہیں ان کا رزق اتنا رکھنا کہ بس ان کی ضرورت پوری ہو جائے، باقی ضرورت سے زائد رزق انہیں نہ دینا۔ وعن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لقد رأیتنی وانی لأخر فیما بین منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حجرت عائشہ رضی اللہ عنہ مغشیا علی۔ حضرت امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں، اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں، یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، اللہ رب العالمین نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا علمی طور پہ کہ آج حدیث کی 5374 روایات 5374 روایات جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ حدیث کی کتاب کا کوئی صفحہ ایسا نہیں جس پہ آپ کو ان کا نام نہیں ملے گا، لیکن ان کی حالت کیا تھی، فقر و فاقہ کس قدر تھا، خود فرماتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے درمیان، یعنی روضہ رسول اور ممبر رسول کے درمیان بے ہوش ہو کے گر جایا کرتا تھا۔ فیجیء الجائی، کوئی آنے والا آتا، فیدع رجلہ علی عنقی، وہ اپنا پاؤں میری گردن پہ رکھتا تھا۔ اس زمانے میں جس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا
یا کوئی جنون کی بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا، اس کا علاج لوگوں میں مشہور یہ تھا، گردن پہ پاؤں رکھو ہوش میں آ جائے گا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، وہ گردن پہ میری پاؤں رکھتے تھے۔ وَيَرَىٰ أَنِّي مَجْنُونٌ، اور وہ خیال کرتے تھے کہ میں دیوانہ ہوں یا میں بے ہوش ہو کے گر پڑا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، وما بی من جنون ما بی الا الجوع، مجھے کوئی دیوانگی نہیں تھی، لیکن مجھے جو بے ہوشی کی وجہ تھی وہ میری بھوک تھی، کہ میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتا تھا۔ رواہ البخاری۔ تو اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حضرات صحابہ کرام کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی۔ حضرات صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے دین کا علم حاصل کیا کرتے تھے، جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاذ تھے، کتاب اللہ ان کا نصاب تھا، اور ان کی منزل اور ان کا مقصد اور مشن اس زمین پہ اللہ کا نظام، قرآن و حدیث کا نظام تھا۔ یہ 70 صحابہ کرام تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبی میں بیٹھ کے صرف پڑھا کرتے تھے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے تھے، دنیا کا کوئی اور کام یہ نہیں کرتے تھے۔ ان 70 صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، یہ بھی وہاں حدیث کا علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اب یہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی حالت بیان کرتے ہیں کہ ہم اس وقت کس انداز سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لقد رأیت 70 من اہل الصفہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں اصحاب صفہ میں سے 70 صحابہ کرام کو میں نے اس حال میں دیکھا، ما منہم رجل علیہ رداءہ، کہ کوئی آدمی ان میں سے ایسا نہیں تھا مگر اس کے اوپر ایک چادر ہوتی، اما ازار و اما کساء، یا تو وہ تہبند اس کے پاس ہوتا تھا یا وہ چادر ہوتی تھی، یعنی تہبند اور چادر دونوں نہیں ہوتے تھے، یا تہبند ہوتا تھا یا تو ایسا کپڑا ہوتا ہے کہ جس سے نیچے کا حصہ چھپایا جا سکتا تھا، یا ایسا کپڑا ہوتا ہے کہ پوری چادر ہوتی تھی۔ قد ربطوا فی اعناقہم منہا ما یبلغ نصف الساقین، انہوں نے اس انداز سے وہ بیٹھتے تھے صحابہ کرام کہ وہ گردن کے ساتھ اس کپڑے کو باندھتے تھے اور کھینچ کے اس کو نیچے پنڈلیوں تک لے آتے تھے۔ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ، اور بعض کے پاس اتنی چادر ہوتی تھی کہ وہ ٹخنوں تک آ جاتی تھی۔ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ، پھر وہ چادر کو اطراف سے جمع کر لیتے تھے، کراہیت ان ترى عورته، تاکہ اپنے سطر کو چھپا لیں، یعنی اتنی مشکل کے ساتھ وہ سطر کو چھپا کے بیٹھتے تھے۔ اندازہ لگائیں کہ وہ صحابہ کرام جو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہیں، جن کی یاد میں آج کے مدارس ان کی نشانیاں ہیں کہ آج مدارس میں طلبہ بھی الحمدللہ بڑی ہی مشقت کے ساتھ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، مالی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، فقر و فاقہ بھی آ جاتا ہے، کبھی روکھی سوکھی بھی کھانی پڑ جاتی ہے، اپنے مزاج کے خلاف باتیں بھی برداشت کرنی پڑ جاتی ہیں، لیکن سب کچھ برداشت کر کے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آبیاری کے لیے اسی طرح قربانیاں دے رہے ہیں جیسے حضرات صحابہ کرام نے اس زمانے میں دی تھی۔ تو دیکھیں کتنی بڑی مشکل اور کتنی مشقت کی بات ہے کہ انسان ایک چادر اوڑھ کے بیٹھا ہو اور حدیث کا علم حاصل کر رہا ہو۔ آج ہمارے گھر میں الماریوں کی الماریاں کپڑوں سے بھری پڑی ہیں، لیکن پھر بھی زبان پہ شکوے اور شکایتیں ہیں کہ ہمارے پاس تو کپڑے ہی نہیں۔ ہر عید پہ نیا جوڑا لینا یہ فرض سمجھا ہوا ہے، کسی شادی میں جانا ہے تو 10 جوڑے بنوانے ہیں، 10 جوڑے جوتیوں کے بنوانے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے واقعات دیکھیں کہ ان لوگوں نے کیسی زندگیاں گزاری تھیں۔ آج دنیا کے وہ کامیاب ترین انسان ہیں۔ ہمارا بستر کیسا ہوتا ہے، ڈبل فارم لگا کے مولٹی فارم استعمال کرنے کے باوجود بھی ہمیں نیند نہیں آتی، لیکن وہ صحابہ پتھر سر کے نیچے رکھ کے سو جاتے تھے، انہیں سکون کی نیند آ جایا کرتی تھی، اس لیے کہ ان کے دل میں رب کا شکر تھا، ان کے جسم میں اللہ کی فرمانبرداری والے اعمال تھے اور گناہوں سے بچنے کی صفات تھی۔ اگلی روایت جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس میں اس بات کا تذکرہ آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک کیسا تھا۔ ہم اپنا بستر بھی دیکھیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر دیکھیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کانا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا، حشوہ لیف، جس کے اندر کھجور کی چھال بری ہوئی تھی، یعنی اس کے اندر کھجور کی چھال بری ہوئی تھی، یعنی وہ تکلیف دہ بستر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے، آپ آرام فرما رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ آرام فرما رہے تھے وہ بستر کھردرا تھا، اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پہ آیا۔ آپ نے اپنی قمیض مبارک گرمی کی وجہ سے اتاری تھی
وہ اثر آپ کی کمر مبارک پہ آیا، نشان پڑ گئے، اور آپ کے جسم پہ پسینے کے آثار بھی آئے، پسینہ بھی نکلنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ، جب آپ کی آنکھ کھلی تو فرمایا اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں خطاب کے بیٹے، ہم حق پر ہی ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ، اگر ہم حق پر ہیں تو پھر یہ کیسر و کسرا جو ہمارے دشمن ہیں، یہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، ان کے پاس تو دنیا کی اتنی فراوانی ہے، وہ تو بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، ان کے بستر سونے چاندی کے ہیں، برتن سونے چاندی کے ہیں، آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، لیکن آپ کی کیفیت دیکھ کے مجھے رونا آ رہا ہے کہ آپ کی کمر مبارک پہ بستر کے نشانات پڑ گئے ہیں، آپ کا بستر بھی آرام دہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے دنیا میں سب کچھ بنا دیا ہے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور میرے اور تیرے لیے اللہ نے آخرت میں بہت کچھ تیار کر کے رکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ حضرات صحابہ کرام کی توجہ کو ہمیشہ دنیا سے نکال کے آخرت کی طرف لے جایا کرتے تھے۔ اب میں چند روایات آپ کے سامنے وہ پڑھتا ہوں کہ جس میں ایک تسلی ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا جن کا ذکر حدیث مبارکہ میں آئے گا، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم دنیا میں عافیت میں ہیں اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہم پہ ہے۔ وعن عبداللہ ابن محصن الانصاری الخطمی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم آمنا فی سربہ، کہ جس نے بھی تم میں سے صبح اس حال میں کی کہ وہ اپنی قوم میں امن کی حالت میں تھا، اپنے خاندان میں امن کی حالت میں تھا، رات کو سویا اور صبح اٹھ کے دیکھا سارے گھر والے خیر و عافیت سے ہیں، معافن فی جسدہ، دوسری بات یہ ہوئی کہ صبح جب اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کا جسم بھی صحیح سلامت ہے، اس کے جسم پہ کوئی بیماری کے اثرات نہیں ہیں، عندہ قوت یومہ، اور آج کے دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے، یعنی جس دن وہ صبح اٹھا ہے اس کے پاس اس دن کا کھانا بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ تین چیزیں مل گئیں، یعنی اس کے خاندان میں گھر والوں میں امن و امان ہے، کسی کا انتقال نہیں ہوا، کوئی بیمار پریشان نہیں ہے، اور نمبر دو اس کا جسم بھی سلامت ہے، نمبر تین ایک دن کا کھانا موجود ہے، آپ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، یہ شخص ایسا ہے گویا کہ دنیا اس کے لیے اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ سمٹ کے اس کے گھر پہ آ گئی ہے۔ اور دیکھیں ہم میں سے ہر ایک ایسا ہی دن گزارتے ہیں، اکثر ہماری زندگی کے دن ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی صبح اٹھ کے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آج میں اٹھا ہوں، میرے گھر والے سارے خیریت سے ہیں، شام کو میں گھر پہ آیا ہوں، میرے بچے خیریت سے ہیں، میرے والدین میری بیوی خیریت سے ہیں، میرا جسم صحیح سلامت ہے، میرے پاس یا اللہ آج دن کو آپ نے کتنا کچھ کھلا دیا ہے۔ اور جب صبح کریں تو یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے موجود ہیں، میں آج کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا، میں گزارا اپنا چلا سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ انسان ایسا ہے جس کو تین چیزیں عطا کی گئیں، گویا کہ ساری دنیا سمٹ کے اس کے پاس آ گئی، لیکن انسان شکرانے کا عادی تو ہو، شکر ادا کرنے کی عادت ہی نہ ہو، اس کو دنیا کی ساری نعمتیں بھی دے دو پھر بھی وہ کہے گا مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ دوسری روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعن ابی امامہ اباس بن ثعلبۃ الانصاری الحارثی رضی اللہ عنہ قال ذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما عنده الدنیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک دن دنیا کا ذکر کیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تسمعون الا تسمعون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار ارشاد فرمایا ان البذاذۃ من الایمان، ان البذاذۃ من الایمان، یعنی التفاحل، یعنی آپ نے فرمایا کہ سادگی یہ ایمان کا حصہ ہے، سادگی یہ ایمان کا حصہ ہے، کھانے پینے میں سادگی ہو، لباس میں سادگی ہو، رہائش میں سادگی ہو، لوگوں سے ملنے جلنے میں سادگی ہو، یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے، یہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی دنیا کی محبت کو دل میں بٹھانے سے منع فرمایا، دنیا کے مال و جائیداد کے پیچھے اندھے انداز سے پڑنے سے منع فرمایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرامین میں دیکھیں خود بھی منع فرمایا، آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر ہوتا ہے،
یہ راستے سے گزرنے والا ایک راہ گزر ہوتا ہے۔ اور احادیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس کے اندر ساری تفصیل آپ کے سامنے آئی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا کیفیت تھی۔ 2 مہینے کھانا نہیں پکتا تھا، جب کھانا ملتا تو وہ کھجور اور آب زمزم ہوتا، کبھی کوئی پڑوس سے دودھ دیتا تو وہ آپ پی لیتے تھے، کبھی کوئی گوشت بھیجتا تو آپ گوشت بھی کھا لیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے صحابہ کرام فرماتے ہیں اتنا فقر و فاقہ تھا کہ ہمارا پاخانہ بکریوں کی طرح ہو گیا، اتنا فقر و فاقہ تھا کہ ہمارا منہ پھٹ گیا تھا۔ حضرات صحابہ کرام نے بڑی تکلیفیں اس دین کی خاطر برداشت کی ہیں۔ مجھے اور آپ کو کیا تکلیفیں ہیں؟ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، بس سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے جنت کا ٹکٹ لے لیا ہے۔ وہ صحابہ جان بھی دے دیا کرتے تھے اسلام کے لیے، لیکن پھر بھی فکر مند ہوا کرتے تھے پتہ نہیں اللہ ہم سے راضی ہوا یا نہیں۔ حضرت عمر اکثر فرمایا کرتے تھے میرا آخرت میں کیا بنے گا۔ حضرت صدیق اکبر اکثر رویا کرتے تھے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے پیش کیسے ہوں گا۔ ان لوگوں نے سب کچھ دین کی خاطر دیا، بھوک بھی برداشت کی، فقر بھی برداشت کیا، دشمن کی ماریں بھی کھائیں اور لوگوں کی باتیں بھی سنی، بچوں کو یتیم بھی کروایا، بیویوں کو بیوہ بھی کروایا۔ ان خواتین نے بڑی قربانیاں دیں، اپنے شوہروں کی قربانیاں دیں، اپنے بچوں کی قربانیاں دیں۔ ایک ایک دن میں 4 جنازے ان کے گھروں میں پہنچتے تھے، لیکن وہ ان کے زبان پہ شکر کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج ہماری کیفیت، خاص کر کے ہماری خواتین میں بڑی ناشکری کی کیفیت ہے۔ گھر میں سب کچھ بھی لا کر دے دیں لیکن وہ پھر بھی خوش نہیں ہوتی۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی فطرت کو یوں بیان فرمایا کہ اگر آپ اس کے ساتھ ساری زندگی اچھائی کریں اور اگر ایک مرتبہ اس کے مزاج کے خلاف بات کریں تو یہ آپ کو کہے گی ما رأیت خیرا منک قط، میں نے آج تک کبھی آپ سے کوئی خیر کی بات نہیں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواتین جب میں معراج کے سفر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ جہنم میں ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جہنم میں جانے کی وجہ آپ نے 2 بیان فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا وَتَكْسُرْنَ اللَّعْنَ، آپ نے فرمایا کہ نمبر 1 لعنت بڑی بھیجتی ہو، ایک دوسرے کی برائی بڑی کرتی ہو، غیبت بڑی کرتی ہو، اور نمبر 2 وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، شوہر کی ناشکری بڑی کرتے ہو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جتنا مال دیا ہو اسی پہ گزارا کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ہماری عمر 4 مہینے کی تھی۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کی عمر کو پہنچتا ہے، اس کے رزق کا نظام سارا لکھ دیا جاتا ہے، یہ دنیا میں کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، کہاں خرچ کرے گا، کہاں سے کمائے گا اور کس کس پہ لگائے گا۔ لہذا ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے، تقدیر پہ ایمان رکھنا یہ ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو مقدر کیا ہے وہ ضرور ملے گا۔ اس لیے دنیا میں کبھی اللہ اگر انسان کو مال دے دے تو بری بات نہیں ہے، لیکن اس مال کی وجہ سے اللہ کے دین کو چھوڑ دینا۔ عموماً دیکھنے میں آیا کہ جب مال آیا تو انسان نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، جب مال و جائیداد آتا ہے پھر انسان بیوی بچوں کے ساتھ رنگ رلیاں بنانے میں مشغول ہو جاتا ہے، اور جب اللہ غربت و فقر و فاقہ دیتا ہے تو پھر یہ انسان ناشکری کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرن، کہ فقر و فاقہ بسا اوقات انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ یہ اسی انسان کو بناتا ہے جو ناشکرہ انسان ہوتا ہے، اسے اللہ کی نعمتیں نظر نہیں آتی۔ اس لیے ایک اصول یاد رکھیے گا کہ دنیا کے معاملے کے اندر آپ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، دنیا کے معاملے کے اندر آپ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، اور دین کے معاملے کے اندر آپ ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک شخص نماز 5 وقت کی پڑھتا ہے، یا ایک بہن ہے وہ نماز بھی پڑھتی ہے، ماشاءاللہ شرعی پردہ بھی کرتی ہے، تو آپ یہ کوشش کریں کہ نماز ہی صرف نہ پڑھیں اور صرف شرعی پردہ نہ کریں، بلکہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ تہجد کا، نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ لیکن دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمزور کو دیکھیں۔ مثال کے طور پہ اللہ نے آپ کو 2 کمروں کا گھر دیا ہے، آپ یہ سوچیں کہ دنیا میں ماشاءاللہ اللہ رب العالمین نے مجھے کتنی بڑی نعمت عطا کر دی کہ 2 کمروں کا مجھے اپنا ذاتی گھر دے دیا ہے۔ وہ لوگ بھی تو ہیں جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، وہ بھی تو ہیں جو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں، یہ اصول جو میں نے بیان کیا یہ میرا نہیں ہے، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، تم دیکھو ان لوگوں کو جو دنیا کے اعتبار سے تم سے کم تر ہیں، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اور ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو کہ جو دنیا کے اعتبار سے تم سے اونچے مقام پر ہیں۔ فهو اجدر اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم، اگر اس بات پہ عمل کرو گے تو تمہاری عادت بن جائے گی کہ تم اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی نہیں کرو گے، ناشکری نہیں کرو گے۔ جو کچھ کہا سنا رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمام کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔